کو سن رہے ہیں، کبھی پڑھا بھی ہے؟ پڑھا ہے کبھی کہ حسین نے نماز کیسے پڑھی؟ پڑھا ہے کبھی کہ حسین تہجد کیسے پڑھتا تھا؟ پڑھا ہے کبھی کہ حسین روتا کیسے تھا؟ پڑھا ہے کبھی کہ حسین کا چہرہ کیسے تھا؟ پڑھا ہے کبھی کہ حسین چلتے کیسے تھے؟ امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور جب کبھی ہجرت پہ یا کبھی جہاد پہ کبھی تبلیغ پہ جایا کرتے تھے نا تو کافی دنوں کے بعد واپس آتے تھے تو میں کبھی بطول کو گھر بلا لیا کرتی تھی۔ ہائے ہائے نہیں پہنچے تم سست پڑے ہو، یا پھر میرا کوئی ٹائم ہوا کھڑا ہے 11 بجے سے شروع ہوگا 2:30 بجے تک، وہ بھی سلسلہ سے نوجوان کافی بیٹھے ہیں، بس انشاءاللہ ختم کرتے ہیں جی۔ پہنچ تو گئے ہوں گے آپ؟ اچھا 9 بجے تک آپ تو بڑے ہو گئے کافی، رانا قربانی ماشاءاللہ بڑا ہو گیا ہے۔ تو کیا ہے حضرت اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب میں گھر میں ہوتی تھی نا، میں گھر میں بیٹھی ہوں حضور گھر میں موجود نہیں ہے، مجھے آقا کی زیارت کا شوق ہوا، آقا تو سفر پر ہیں، آقا تو واپس نہیں آ سکتے، ان کا تو سفر لمبا ہے، جہاد پر گئے ہیں، تبلیغ پر گئے ہیں، میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی میں آقا کی زیارت کیسے کروں؟ ارے عائشہ کو چھوڑو، عائشہ کے ابا صدیق اکبر حضور کے جانے کے بعد حضرت حسن و حسین کو کہا کرتے تھے کہ بیٹا نئے کپڑے پہن کر آؤ، کہنے لگے چاچو کیوں؟ فرمایا حضور کی زیارت کرنی ہے، میں نے کئی دن ہو گئے حضور کا چہرہ نہیں دیکھا، مجھے کافی عرصہ ہو گیا، محبوب دنیا سے چلے گئے۔ ارے عشق ابو بکر حسن کو سامنے کھڑا کر لیتے تھے، حسین کو سامنے کھڑا کر لیتے تھے، صحابہ آتے آئے، حسین صحابہ آتے آ کر کہتے ابو بکر کیا ماجرا ہے؟ فرمایا سارے اکٹھے ہو کے بیٹھ جاؤ، تمہیں آج میں مصطفیٰ کی زیارت کرواتا ہوں۔ حسن بھی سامنے کھڑا ہے، حسین بھی سامنے کھڑا ہے، صحابہ بیٹھ کے حسن و حسین کی زیارت کر رہے ہیں۔ یہ میں کوئی اپنی طرف سے بنا کر نہیں سنا رہا، ہم تو قرآن و حدیث سے باہر جاتے ہیں۔ بے شک باہر تو وہ جائے نا جنہیں ملے کچھ نہیں، ہمیں تو ملے اتنا کچھ جاتا ہے کہ باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ حضرت عمر صحابہ جب بھی کہتے تھے ہمیں حضور کی زیارت کو دل کر رہا ہے، حضرت حسن کو دیکھ لو، پیشانی کے بالوں سے لے کے ناف تک مصطفیٰ کا چہرہ، ناف سے لے کے پاؤں تک دیکھ لو حسین۔ ارے کون پڑھے گا ایسی نماز جیسی پڑھی حسین نے، کون پڑھے گا ایسا قرآن جیسا پڑھا حسین نے۔ امی عائشہ کہتی ہے کہ میں بیٹھی ہوئی تھی، خادمہ آئی، خادمہ کہ میں نے کہا خادمہ جاؤ بطول کے گھر۔ ارے بطول کون جسے نبی کہے میرے جگر کا ٹکڑا فاطمہ ہے، بطول کون؟ گھر میں تشریف لائے حضور کھڑے ہو جاتے تھے۔ حضرت امی عائشہ کا پیغام پہنچا، بی بی فاطمہ الزہرا امی عائشہ کے پاس تشریف لائیں، آپ نے فرمایا فاطمہ جب تم چلتی ہو ایسے لگتا ہے جیسے میرے آقا چل رہے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، وہ خاندان کربل کے میدان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا جا رہا تھا، ارے ظالمو تم نے کچھ بھی نہ سوچا، یہ وہ حسین ہے جسے میرے نبی نے کہا تھا ان کے لیے کپڑے جنت سے آتے ہیں۔ کربلا میں حسین مختصر کرتا چلوں، شہید ہونے کے بعد ظالموں نے حضرت حسین کی بے گور و کفن لاش پر گھوڑے دوڑا دیے۔ سارے پہلے ایک شہید ہوا محمد الاوسط، حسین اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر خیمے میں رکھ کر آیا۔ ابو بکر بن علی شہید ہوئے، خیمے میں رکھ کے آیا۔ ارے اتنا بڑا دل، ساری آل شہید ہو رہی ہے، میرے نبی کا خاندان
حسین شہید ہو رہا ہے، 20 سے 22 لوگ مستورات اور مرد اہل بیت شہید ہوئے ہیں۔ محمد الاوسط چلے گئے، ابو بکر بن علی چلے گئے، عثمان بن علی چلے گئے، عمر بن علی چلے گئے، علی اصغر چلا گیا، علی اکبر چلا گیا۔ ساروں کو خیمے میں رکھ کے کون آ رہا ہے؟ ایک ایک سے جنگ کرنے والا، ہزاروں کا لشکر لڑنے والا اکیلا حسین۔ جب نیزوں کی بارش شروع ہوئی، اخیر ہو گئی، جب قریب آئے تو امام حسین نے کہا عصر کا وقت ہے، مجھے نماز پڑھنے دو، اور امت کو سبق دے گے کہ گردن بھی کٹ جائے نماز نہیں چھوڑنی۔ دو چیزیں اہل بیت میں شامل ہیں۔ ارے توجہ کرنا، موتی دینے لگا ہوں۔ سجدے جب سر قلم کیا، شہید کرنے لگے، تیرا میرا پیر حسین سجدے کی حالت میں تھا۔ ارے جب گردن کاٹ کے نیزے پہ لٹائی گئی، اٹھائی گئی، تو حسین کی زبان سے قرآن تھا۔ سبحان اللہ۔ جب گردن کٹی، گھوڑے دوڑا دیے، گھوڑے دوڑا کے بے شمار گھوڑے دوڑائے، اہل بیت کی جو لاشیں پڑی تھیں، حضرت حسین کی گردن کو الگ کر دیا۔ اور جب واقعہ ختم کرنے لگا ہوں بات، جب حسین کا سر لے کر چلے نا انعام لینے والے پلید لوگ، جو اہل بیت کو کاٹ دے وہ پاک نہیں، وہ پلید ہے۔ بے شک۔ جو میرے نبی کے خاندان کو بغور و کفن کر دے وہ پاک نہیں، پلید ہے۔ بے شک۔ جو میرے نبی کو آل کو شہید کر دے وہ پاک نہیں، ناپاک ہے۔ لعنت ہے ان پر، بے شمار لعنت ہے جنہوں نے نبی کی آل کو شہید کیا۔ اور تمہیں شرم نہ آئی؟ تم نے کس طرح حسین کو، ارے جن کو میرا نبی دیکھتا چلا گیا ہو، جن کے قصیدے میرے نبی نے گائے ہو، جن کی انتظار میں صحابہ کھڑے ہو، جن کو ابو بکر چومتا چلا گیا، جن کو عمر چومتا چلا گیا، جن کو عثمان چومتا چلا گیا، جن کو امی عائشہ دیکھتی چلی گئی۔ بی بی فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں، مجھ سے جب بھی پوچھتے تھے حسن و حسین کدھر ہے، میں کہتی تھی کہیں نہ دیکھو، جاؤ صدیق کے گھر ادھر کھیل رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تمہیں حیا نہ آیا؟ حضرت عبداللہ بن عمر نے روکا، حضرت عبداللہ بن عباس نے روکا، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر نے روکا، ابی بکر کا بیٹا عبد الرحمن، عمر کا بیٹا عبداللہ، ابو بکر کا بیٹا عبد الرحمن، حضرت عباس کا بیٹا عبداللہ بن عباس، سب نے روکا، حسین نہ جاؤ، حسین نہ جاؤ۔ فرمایا اتنے خطائے پڑے ہیں، انتظار کر رہے ہیں، بلا رہے ہیں، رستے میں فرسخ ملا، روکا کہ نہ جاؤ، تلواریں آپ کے خلاف ہیں، دل آپ کے ساتھ ہیں۔ اور حسین کا وقت آ چکا تھا، شہادت مقرر تھی۔ کیوں میرے نبی نے کہا تھا یا چوما تھا کہ یہ میرا بیٹا شہید ہوگا، یہ میرا بیٹا شہید ہوگا، یہ میرا حسن ہے۔ تو مسلمان گروہوں کو آپس میں ملائے گا۔ حسین کا جب سر قلم کر کے دربار میں لایا گیا، پہلے ابن زیاد نے میرے حسین کی یہاں دانتوں کے قریب لا کے چھڑی ماری، آنکھوں پہ چھڑی ماری۔ بدبخت دیکھا نہیں، یہ وہ آنکھیں ہیں جن کو مصطفیٰ نے چوما ہے، یہ وہ ہونٹ ہیں جن کو مصطفیٰ نے چوما ہے۔ سر حسین پڑا ہے، گورنر کے پاس، یزید کے پاس سر جاتا ہے، یزید بھی بیٹھ کر، گورنر بھی بیٹھ کر حسین کے ہونٹوں پر ایسے چھڑی مارنے لگا۔ سامنے بوڑھا بیٹھا ہے، نام کیا تھا؟ زید بن ارقم، حضرت زید بن ارقم، آنکھوں کی بلائی جا چکی ہے۔ کسی سے پوچھا یار کیا ہوا؟ کہنے لگے گی نواسہ رسول کا سر لے کر آئے ہیں، اہل بیت کو شہید کر کر آئے ہیں، کئیوں کے سر لے کر آئے ہیں۔ زید بن ابن ارقم کہنے لگے کیا؟ حسین کا سر؟ آنکھوں سے بینا ہے، آنکھوں میں
सीना ही नहीं है। ऐसे अपनी छड़ी देखने लगे, छड़ी देख कर चलने लगे, कहने लगे बताओ तो सही, इशारा तो करो, मुझे ले तो जाओ, पकड़ कर ले जाओ। ये सारा मैदान लगा हुआ है, सजा हुआ है, लोग देख रहे हैं और तुम्हारी बख्ती है और लानत है तुम पे। सरे हुसैन लेकर आ गए, वो जुल्फों वाला सर जिसे मुस्तफा चूमते चले गए, वो सर लेकर आ गए। कहने लगे हजरत ज़ैद बिन अरकम पहुंचते हैं, उन्होंने कहा ये सर हुसैन है। हजरत ज़ैद बिन अरकम सर के ऊपर गिर के ऐसे लपेट लेते हैं। वो कहने बुढ़ा कौन है, उठाओ उस बुढ़े को। फरमाने लगे मुझे मत उठाना ज़ालिमो, मैं ज़ैद बिन अरकम हूँ, 90 साल उम्र हो गई है, मेरी आंखों की बनाई चली गई है, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझसे चला नहीं जाता। मुझे आवाज आई थी, लोग कह रहे थे नवासे रसूल का सर लेकर आए हैं, हुसैन का सर लेकर आए हैं। मेरे दिल में आग लगी, मैं बेचैन हो गया। नहीं नहीं, हुसैन का सर नहीं हो सकता, वो तो मेरे नबी का लाडला था, वो तो सहाबा का प्यारा था, अरे वो तो अली का दुलारा था, वो तो फातिमा का बेटा था, वो हसन मुजतबा का भाई था, वो तो मस्जिद नबवी का नमाजी था, वो तो मस्जिद नबवी में आने वाला था, मेरे नबी का दिया हुआ पानी पीने वाला था, मेरे नबी के साथ चलने वाला था, कंधों पे बैठने वाला था, जुल्फों से खेलने वाला था, कमर पर बैठने वाला था, अरे सवारी करने वाला था। मेरे नबी जिसके रुखसार चूमे वो हुसैन था। ये हुसैन नहीं हो सकता, ये हुसैन के साथ ऐसे कर नहीं सकते। उन्होंने कहा तो जो भी कहे ये सरे हुसैन पड़ा है। जब हजरत अनस हजरत ज़ैद बिन अरकम कहते हैं जब वो ऊपर लेटे, उन्होंने कहा ये बुढ़ा कौन है, उसे उठाओ। हजरत ज़ैद बिन अरकम ने कहा सालमो मेरी आंखें बीना नहीं है, जब ये आंखें बीना थी इन आंखों से मैंने हुसैन की आंखों को चूमता हुआ मुस्तफा को देखा था। मैंने इन आंखों से हुसैन के लबों को चूमते हुए मुस्तफा को देखा था। मैंने इन आंखों से हुसैन के साथ खेलते हुए मुस्तफा को देखा था। मैंने मदीने की गलियों में हुसैन के साथ चलते हुए मुस्तफा को देखा था। तुम जिन होंठों पे छड़ी मार रहे हो ना, एक बार नहीं कई बार चूमते देखा था। अरे तुम ये हुसैन वो खुश नसीब है जिसकी जुबान किसी ने हुजूर की जुबान नहीं चूमी, हुसैन ने हुजूर की जुबान चूमी है। वो खड़े हैं, बदबख्ती मुकद्दर बन चुकी थी, बदबख्ती मुकद्दर बन चुकी थी। मेरे नबी की सारी आल कट गई, हसन हुसैन हजरत हुसैन कट गए, बच्चे कट गए, एक बचा ज़ैनुल आबिदीन, वो वापस आए। नबी की सारा घराना उजड़ गया। उन उजड़ने वालों ने बेहुरमती अलग से की है। सारे काफले को लेकर जब वहाँ पहुँचे, वहाँ बेहुरमतियाँ चली हैं। इतनी आला शान वाले हम तो हुसैनी बैठे हैं। अगर तू नमाजी है तू हुसैनी है, अगर तू कुरान पढ़ने वाला है तू हुसैनी है, अगर तू अखलाक वाला है तू हुसैनी है। हुसैन का तर्ज क्या था, नमाज नहीं छोड़ते थे। अगर तू नमाजी है तू हुसैनी है, अगर तू कुरान पढ़ने वाला है, हुसैन ने नेज़े पे चढ़कर कुरान नहीं छोड़ा। हुसैन ऐसा हाफिज नहीं था जो बड़े होकर हाफिज बना, हुसैन फातिमा की गोद में आधा हाफिज बन गया था। हुसैन फातिमा की गोद में आधा हाफिज बन गया था। हमने सिर्फ दूसरे कामों में जोर लगाया, कभी हुसैन को पढ़ा नहीं। पढ़ो खुदा के वास्ते, पढ़ो। हुसैन की तो 10 दिन की ज़िंदगी नहीं है जो हम यकम से लेकर 10 तक मनाए, नहीं। हुसैन की बड़ी ज़िंदगी है, 58 साल हज़रत हुसैन की ज़िंदगी है। पूरी ज़िंदगी हम पढ़ने वाले बने। बताओ ना हुसैन नमाज कैसे पढ़ते थे, बताओ ना रातों को उठ उठ के हुसैन कैसे रोया करता था, बताओ ना हुसैन चलते कैसे थे। अरे चलते कैसे थे, तो सहाबा बिठा के कहते थे हुसैन हुसैन ज़रा चल के दिखाना, पीछे सारे बैठे हैं। हाँ हाँ ऐसे। और जुल्फ़ें भी ऐसी थी जैसे मुस्तफ़ा की थी। उच्ची वासी का तो ख़त्म करने लगा, तुमने भी घर जाना, मैंने भी जाना, मैम तो खैर रोटी भी खाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, हुसैन की जुल्फ़ें, आए हाय हुसैन की जुल्फ़ें, हुसैन की जुल्फ़ें कैसी थी, जैसे मुस्तफ़ा की थी। चेहरा कैसे था, हसन का जैसे मुस्तफ़ा का था। चलते ऐसे थे जैसे रसूलुल्लाह चल रहे हैं।
بیٹی کو عائشہ بلائے کہ چل کے دکھاؤ، پوچھے کیوں؟ آقا سفر پر ہے، دل کر رہا ہے آقا کی زیارت کرنے کو۔ اے فاطمہ ذرا چل کے دکھاؤ، ایسے لگتی ہو تم جیسے مصطفیٰ چل رہے ہیں، جیسے مصطفیٰ چل رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو، اپنی زندگی کو صرف حسین سننے تک نہیں، کردار حسین پر لے کر آنا ہے۔ میری نماز دیکھیں، بات ختم کرنے لگا ہوں۔ کربلا میں سر کٹا، نماز چھوڑی، اور ہم کتنے ہوتے ہیں نماز میں؟ ہر طرف صفایا ہے، ہر طرف صفایا ہے۔ دیکھ لیں آپ کی مسجدوں میں، ہم جنازے میں سب پہنچ جاتے ہیں، کیوں؟ دکھانا ہوتا ہے نا کہ میں آیا ہوں جی، میں بھی آیا ہوں، میں بھی آیا ہوں۔ کس کو دکھانا ہے؟ کوئی مار کھڑا ہے، کوئی چودھری کھڑا ہے، کوئی قریشی کھڑا ہے، کوئی سید کھڑا ہے، فلاں صاحب ہے جی، فلاں صاحب ہے جی، السلام علیکم جی، جنازہ تو پڑھ لیا، جاؤ، نہیں مل رہے ہیں، کیوں؟ ہم بھی آئے ہیں۔ اور نماز میں اللہ نے دیکھنا ہوتا ہے۔ میرے حسین نے سارا خاندان کٹا پڑا ہے، نماز نہیں چھوڑی۔ نماز کے لیے حسین نے کہا تم کر لو، پڑھ، مجھے نماز پڑھنے دو، مجھے نماز پڑھنے دو۔ یہ ہمیں سبق ہے۔ اور نیزے پر قرآن کی کتابوں میں ملتا ہے کہ قرآن پڑھ رہے تھے، جب گردن کٹ گئی تھی، دو چیزیں تھیں، نماز نہ چھوڑنا، قرآن نہ چھوڑنا۔ یہ در حسین سے ہمیں ملا ہے۔ تو حسین ہی اس وقت پکا بنے گا جب تو نماز کے لیے بھی آئے گا، تو قرآن کے لیے بھی آئے گا، تو قرآن کے لیے بھی آئے گا۔ واہ حسین، واہ حسین سر آنکھوں پر، یا حسین سر آنکھوں پر۔ لیکن جو حسین ہے، مقصد حسین ہے، وہ ہماری سر آنکھوں پہ ہونا چاہیے۔ دین اسلام کے لیے اپنا پورا کنبہ کٹوا دیا حسین نے، ورنہ بیعت کر کے آ جاتے، ہو جانا تھا، نہیں۔ یہ سبق دیا، وہاں جہاد کیا، مقابلہ کیا، سارا کنبہ کٹوا دیا، نماز سے دور حسین نہیں ہٹا۔ تو انشاءاللہ ہماری مسجدیں ویران ہوتی ہیں نا، ہم دو جگہ بہت زیادہ آتے ہیں۔ جمعے پہ پتہ کس ٹائم آتے ہیں؟ جس ٹائم امام صاحب دوسری اذان دے رہے ہوتے ہیں، پھر نکلتے ہیں گھروں سے، پہنچو بھائی، اللہ پہ احسان کر دیا ہم نے۔ وہ کہتے ہیں علماء کرام بیٹھے ہیں کہ جو سب سے پہلے آئے تو حضرت کتنا ثواب ہے؟ اونٹ کے برابر، اس کے بعد حضرت بکری کا، گائے کے برابر، اس کے بعد حضرت جی بکری کا، بکری کا۔ سارے معاشرہ بتا رہے ہیں۔ اور جو دفعہ پہنچتے ہیں، نہیں انڈا بھی نہیں ملتا ہمیں۔ ناراض نہ ہونا، ہو بھی جاؤ تو کیا ہے، بات تو سیدھی کرنی ہے۔ یہ میرے بڑے بزرگ بھی بیٹھے ہیں بیچ میں، مرغا تو پتہ کیا ہم کس ٹائم پہنچتے ہیں؟ انڈا بھی ختم، ہم اس وقت میرے بھائیوں پہنچتے ہیں جب فرشتے بھی بک بند کر لیتے ہیں۔ جب اذان شروع ہوتی ہے نا تو فرشتے کیا کر لیتے ہیں؟ ہم اس ٹائم بادشاہ رجسٹر جو ہوتا ہے نام لکھنے والا کہ کون کون جمعے پہ آ رہا ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں، ہم اس ٹائم داخل ہو رہے تھے مسجد میں، سیدھا ٹوٹی میں جا کے لگے، وہاں سے سیدھا مسجد میں جا کے لگے، اور نماز پڑھتے ہور نکل گئے۔ ہاں جی، ویسے بھی ہور پروگرام ہو، ساری رات جاگ رہے ہیں، ناراض تو نہیں ہو رہے، جاگتے ہیں ہم نوجوان سارے بیٹھے رہتے ہیں، نماز میں غائب ہیں سارے۔